السلام علیکم سردار سلیم حیدر خان صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ سردار صاحب، کوئی لمحی میں تمہید نہیں باندھتا، سیدھا سیدھا میرا سوال ہے کہ یہ جو حد کے عزت کا بل پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی سے، یہ اب آپ کے پاس آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اس کی کر رہی ہے مخالفت، تو آپ کا اس بل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں عامر میر صاحب، ایسے ہے کہ وہ بل ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن جو سنا ہے، جو حالات واقعات ہیں اور جو طوفان برپا ہے پورے ملک میں، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بل پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کو تھوڑا ٹائم دے کے، اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور سب کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بیٹھ کے اس پہ بات چیت کر کے، اور اس کو پھر جو ہے 5 دن 10 دن بعد دوبارہ اسمبلی میں ہو جاتا تو اچھا تھا۔ لیکن اب کیونکہ وہ بل پاس ہو چکا ہے، تو ابھی بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے صحافی تنظیموں سے بھی، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کے بیٹھیں، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ سختی کو تھوڑا نرمی میں بدل کے، اور کوئی ایسا رستہ نکالا جائے کہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو سکیں۔ کیونکہ آپ صرف اس کو ایک سائیڈ سے اگر دیکھیں بل کے حوالے سے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن صحیح حقیقی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک پروسیس سے گزر کے آ رہا ہوں، تو ایمانداری سے سوشل میڈیا کے جس پہ مرضی ہے، جو مرضی ہے الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور وہ جس بیچارے پہ الزام لگا ہوتا ہے وہ جو مرضی پھر کہتا رہے، کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ایڈریس کر کے تو اس کو بہتر طریقے سے اگر کیا جائے تو یہی بہتر ہوگا۔ اچھا گورنر صاحب، کل رانا ثناءاللہ صاحب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں اور وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں فار پولیٹیکل افیئرز، وہ ہمارے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ بل جو ہے اس پہ مزید بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 116 ہے 116، اس کے تحت آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب بل آپ کے پاس اگر آئے گا تو آرٹیکل 116 یہ کہتا ہے کہ آپ نے بل جو ہے اس کو 10 دن کے اندر منظور کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو واپس صوبائی اسمبلی کو بھیج دیں تو وہ پھر اس پر دوبارہ غور و خوض بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ امکان ہے کہ آپ یہ بل جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کو واپس بھیج دیں تاکہ وہ اس میں بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالیں، جیسا کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میر صاحب ایسے ہے کہ اس بل کو انشاءاللہ پورا میں پڑھوں گا، اپنی لیگل ٹیم کو بھی دوں گا، وہ بھی اس کو دیکھیں گے، اور میری یہ شدید ترین خواہش ہوگی کہ اس بل کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے، اور اس کو بہتر طریقے سے، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس کو بہتر طریقے سے تمام جو طاقتور حلقے ہیں اور تمام جو صحافی تنظیمیں ہیں، سارے ایک جگہ بیٹھ کے، مسلم لیگ نون کی ہماری گورنمنٹ کے لوگ، وہ بیٹھ کے دوبارہ اس کو میں بات چیت کریں، اور اگر میری ضرورت ہو تو انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہوں گا، اور ادھر بیٹھ کے دوبارہ اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ اس میں کون سی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ جو ہے وہ ان کو بیچ میں سے اگر نکال دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ اس سے بہتر میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بالکل امکان موجود ہے کہ میں صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہوں کہ اس کو دوبارہ وہ ری وزٹ کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آپ جو امکان ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی آئین کے آرٹیکل 116 کے عین مطابق ہے، لیکن آئین کا جو آرٹیکل 116 ہے اس کی جو آگے جو کچھ کلوزز ہیں، کچھ چھکے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بل واپس بھیجتے ہیں اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اس کو غور و خوض کے بعد بھی وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی اور پھر دوبارہ آپ کو بھیجتے ہیں، تو دوبارہ پھر جو ہے وہ 10 دن کے بعد وہ بل تو منظور ہو جائے گا، تو یہ بھی کیا خدشہ ہے کہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں بات چیت کا راستہ اختیار نہ کرے اور وہ بل جو ہے وہ دوبارہ آپ کو واپس بھیج دیں، اور اگر آپ دوبارہ بھی دستخط نہ کریں تو پھر وہ قانون تو بن جائے گا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے نا کہ خدشہ تو ہر چیز کا رہتا ہے، ہر چیز میں پازیٹیو خدشہ بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو خدشہ بھی ہوتا ہے، وہ تو ہر چیز کا رہتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے گا،
اور انشاءاللہ اس کا کنسنسس سے جو ہے اس کا حل نکالا جائے گا. اور اگر نہ ہوا واپس آ گیا تو پھر یہ 18ویں ترمیم نے ہم نے خود سارا کچھ دیا ہوا ہے, وہ پھر برداشت ہی کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں کچھ پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بھی بات کی ہے, تو پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے آٹا سستا کر دیا, لیکن دوسری طرف جو پنجاب کا کسان ہے اس کے بڑے مسائل ہیں. جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے گندم خریدنی شروع کی تھی پنجاب کے کسانوں سے, لیکن اب کچھ علاقوں میں ان کو روکا بھی جا رہا ہے. تو بینگ دی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دی پروونس, اور اس کے علاوہ آپ خود بھی کاشتکار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, جو پنجاب کے کسان ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے آپ کوئی تجویز دیں گے صوبائی حکومت کو کہ وہ مسائل حل کر لیے جائیں؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے نا میر صاحب کہ ایمانداری کی جو بات ہے میرٹ کی, وہ یہ ہے کہ کسان کو کبھی بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ کبھی نہیں دیا گیا. ابھی دیکھیں نا 13,000 میں وہ ڈی اے پی بیچارے ڈالتے ہیں, اتنا مہنگا ڈیزل ہے, اتنی مہنگی بجلی ہے, وہ ساری محنت کر کے اور یہ جو ہے وہ اپنا فصل کاشت کرتے ہیں, پھر انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ فصل ہماری اچھی ہوگی, یہ ہم بیچیں گے, کوئی بیٹی کی شادی کریں گے, کوئی 10 کپڑوں کے جوڑے لے لیں گے. کسان بیچارہ یہی کچھ اس کی سوچ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ اپنا گورنمنٹ ایک سپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہے اور پھر جب اس کی خریداری نہیں ہوتی, پھر وہ بیچارے اس کو منڈی میں لے کے آتے ہیں, پھر وہاں پہ منڈی میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے سب لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اور اپنی زراعت کو جو ہے وہ مضبوط. اور یہ بھی دیکھیں بدقسمتی ہے کہ پنجاب زرعی صوبہ ہے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن ہماری پالیسیاں اتنی ماڑی ہیں کہ ہم جو ہے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے ہمیں جو ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہی اگر ہم اپنے کسان کی طرف توجہ دیں تو میرا خیال ہے فصل بھی بہترین ہوگا, یہاں پہ ہر چیز وافر مقدار میں ملے گی بھی, اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے, ڈالرز بھی آئیں گے اور ملک بھی بہتر ہوگا. میرے خیال کے مطابق زرعی جو پالیسی ہے وہ ساری ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ پراپر جو زراعت سے متعلقہ ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ایک پراپر زرعی پالیسی بنائیں گے تو ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں انشاءاللہ اس میں جو ہے چیف منسٹر صاحب سے ملا بھی تھا, ابھی دوبارہ میں انشاءاللہ ملوں گا بھی, اور پھر میں کوشش کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ ایک ایسی زرعی پالیسی لائیں پنجاب میں کہ جو ایک مثالی ہو اور جس سے ہمارے صوبے کو بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی فائدہ ہو.